بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 138 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقین رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ احصاہ اللہ وَنَسُوهُ، اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو۔ ولا 5 الا هو سادسهم، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا اکثر زیادہ ہوں، وہ جہاں بھی ہوں، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں، ہوا معہم، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامت، پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت نمبر 5 ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخالفت کرنے والوں کے ذلیل ہونے کا بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ کافروں کا دنیا میں ذلیل ہونا اور آخرت میں بھی ذلت کے عذاب میں مبتلا ہونا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، ہم نے کھلی کھلی آیات جو ہے وہ نازل کر دی ہیں۔ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ رسوا ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے آخرت میں بھی جو ہے وہ ذلت کا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا جو انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا، جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس طرح کے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان میں جو ہے وہ کفار مکہ جو تھے وہ اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ ان کی ذلت کا سبب بھی اس کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وقد انزلنا آیات بینات، ان کے ذلیل ہونے کا سبب ہے کہ ہم نے کھلی کھلی واضح آیات اتاری، انہوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا، ان آیات کو انہوں نے انکار کیا، تو لہٰذا وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ دنیا میں تو انہوں نے ذلت دیکھ لی ہے، جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، صحابہ کرام کی کم تعداد کے مقابلے میں ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ ان کے پاس ساز و سامان، جنگی ساز و سامان اور آلات حرب زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ رسوا ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ
ذلت والا عذاب ہوگا، رسوائی والا عذاب ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، سب کو اٹھایا جائے گا، یعنی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو قیامت کے دن وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جتنے بھی اعمال تم نے کیے ہوں گے وہ سب اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بتا دے گا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، تمہارے اعمال کی خبر دے دے گا۔ یہ لوگ دنیا میں عمل کر کے بھول گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو محفوظ رکھا۔ احصاہ اللہ ونسوا، یہ بھول گئے اور اللہ نے ان کو یاد رکھا، محفوظ رکھا۔ یعنی یہ جو اتنی بڑی زندگی ہے اس میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جتنے اقوال ہوتے ہیں وہ انسان کو یاد نہیں رہتے، لیکن اللہ کے پاس وہ سب محفوظ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ کیا وہ تو گزر گیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جزا سزا ملنے کے لیے عمل کرنے والے کو یاد رہنا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے کسی بھی چیز کو۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ قیامت کے دن وہ بندوں کے اعمال کو ظاہر فرما دے گا، اور پھر اس کے بعد جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کو جزا ملے گی، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جزا اور سزا کے فیصلے فرمائے گا۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد، تو وہاں جو یہودی رہتے تھے مدینہ میں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کا معاہدہ کیا۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے چونکہ ایک دلی بغض تھا، نفرت تھی، دشمنی تھی، اس کی بنا پر وہ مختلف ایسی جو ہے وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے، ایسے اقدامات کرتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتے تھے، ان سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک شرارت ان کی یہ بھی تھی کہ بعض اوقات جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے اور ایسے اشارے شروع کر دیتے جیسے وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں، ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ان کی مخالفت میں کوئی بات کر رہے ہوں۔ بعض منافقین بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی کرتے تھے۔ اس طرز عمل سے مسلمانوں کو چونکہ تکلیف ہوتی تھی، اس لیے انہیں اس طرح کی سرگوشیاں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ اس سے باز نہیں آئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ انہوں نے سمجھا ہم آپس میں جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان کا کسی کو کیا پتا، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس آیت کے اندر اپنی صفت علم کو بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے تمام انسانوں کو گویا کہ خطاب ہے، یعنی کہ جہاں کہیں بھی 3 آدمی موجود ہوتے ہیں، یہ اس کی مزید وضاحت کر دی، چوتھا ان میں جو ہے وہ جو کوئی 3 آدمی خفیہ مشورہ کر رہے ہیں، کوئی سرگوشی کر رہے ہیں، کوئی آپس کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر چوتھا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہوتا ہے، یعنی اسے ان کی باتوں کا علم ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور جہاں کہیں 5 آدمی موجود ہوں تو چھٹا وہ ہوتا ہے، اس سے کم افراد ہوں یا زیادہ ہوں، وَلَا مِنْ أَدْنَى ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، بہرحال وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہوا معاہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں یا کسی جماعت کے ساتھ کہیں بھی ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے جو ہے وہ میری حالت کا پتہ نہیں ہے، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ ہر چیز کا علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے وہ سب کے ساتھ موجود ہے، سب کو جانتا ہے۔ دنیا والے جو بھی عمل کرتے ہیں، ثم ينبئهم بما عملوا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے بارے میں خبر فرما دے گا۔
باخبر کر دے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو لہٰذا جس طرح یہ یہودی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور اسی طرح منافقین جو کرتے ہیں کہ ہم جو آپس میں بات کر رہے ہیں وہ اور کسی کو پتہ نہیں چل رہی، جو خفیہ مشورے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کے بارے میں، ہر کسی کی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. وہ چاہے 2-3 آدمی ہوں، چاہے 4-5 ہوں، چاہے 6-7 ہوں، چاہے اس سے کم ہوں، چاہے زیادہ ہوں، جتنے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم کے اعتبار سے سب کچھ پتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے بارے میں جانتا ہے. تو لہٰذا چھپ کر بھی کوئی مشورہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موجود رہتی ہے. پھر قیامت کے دن جب وہ اپنی باتوں سے مکر جائیں گے، اپنی باتوں سے انکار کر دیں گے، ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کے بارے میں باخبر کر دے گا، ان کو بتا دے گا کہ تم نے یہ عمل کیا ہے. اچھے اعمال کی جزا دے گا اور برے اعمال کی سزا دے گا. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. ان الذین یحادون یخالفون، یحادون کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا کہ یحادون کا معنی ہے یخالفون، مخالفت کرتے ہیں. کس کی؟ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. جو لوگ کبتو اذلوا، کبتو کا معنی ہے اذلوا، کہ وہ لوگ ذلیل ہوں گے، ایسے ہی ذلیل ہوں گے کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے، فی مخالفتہم رسولہم، کس چیز کی وجہ سے وہ ذلیل ہوئے؟ اپنے رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ذلیل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جو رسول ان کی طرف بھیجے، ان رسولوں کی انہوں نے مخالفت کی، اس وجہ سے وہ ذلیل ہوئے. تو لہٰذا اگر یہ لوگ بھی اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے، تو یہ بھی اسی طرح ذلیل ہوں گے جس طرح کے جو ہے وہ پہلے لوگ ان سے ذلیل ہوئے ہیں. آگے وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح آیات، کھلی کھلی آیات نازل کر دی ہیں. یہ ان کی ضلالت کا سبب بیان فرما دیا کہ ان کے ذلیل ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرما دی ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں، کھلی ہیں، دالۃ علی صدق الرسول، جو کہ دلالت کرتی ہیں رسول کی سچائی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر وہ دلالت کرتی ہیں، ایسی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل کر دی ہیں، اس کا انکار کر کے وہ ذلیل ہوں گے، جیسا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے ذلیل ہوئے. وَلِلْكَافِرِينَ بِالْآيَاتِ، اور انکار کرنے والے، کون انکار کرنے والے؟ کس چیز کا انکار کرنے والے؟ بالآیات، جو کہ ان آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے عذاب مہین، ایک رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. یعنی دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، کبتو کما کبت الذین من قبلہم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اہانت والا عذاب ہوگا. ذو اہانت، مہین ان کا کی تفسیر بیان فرما دی کہ ذو اہانت، ایسا عذاب ہوگا جو ان کو رسوا کرے گا، جو ان کی اہانت کرے گا، ایسا عذاب ان کو آخرت میں دیا جائے گا. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، پھر ان کے اعمال کی خبر ان کو دے گا. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے گن گن کر اس کو ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے جبکہ وہ بھول چکے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. علم تارا، تعلم، تارا کا معنی بیان فرما دیا کہ وہ جانتا ہے. کیا علم تارا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کہ آپ دیکھتے نہیں ہے؟ ان اللہ یعلم، کہ وہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے اس کو وہ جانتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم بعلمہ، جو کوئی 3 ہوتے ہیں سرگوشی کرنے والے، ان کے ساتھ چوتھا وہ ہوتا ہے. بعلمہ، چوتھا ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا ہے.
यहाँ मुसन्निफ ने अलम तरा की तफसीर तालमा से की है कि क्या आप को जो है वो आप देखते नहीं है, मतलब ये कि इससे रोयत क़ल्बी मुराद है कि आप जो है वो आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज़ का इल्म है जो ज़मीन व आसमान में है। तो लिहाजा जो कोई सरगोशी कर रहे हों 3/4 उनके साथ वो होता है इल्म के एतबार से, और 5 हों तो उनके साथ 6ठा होता है, और अगर इससे कम हो या ज्यादा हो, मगर ये कि वो जहां कहीं भी हो अल्लाह उनके साथ होता है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, फिर क़यामत के दिन वो उनके अमाल की खबर उन्हें देगा। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।